جی اسٹوڈنٹ، آپ پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ کے جو سبجیکٹ میں ایک فارسی لینگویج ہے، فارسی زبان ہے، فارسی کا آپ نے سبجیکٹ چنا ہے تو اس کے ہم نے پہلے ویڈیو میں پڑھا دیا تھا آپ کو آبجیکٹیو کوشچن۔ آج پڑھائیں گے آپ کو فارسی کا قواعد کا آبجیکٹیو کوشچن جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کہیں اردو کے گرامر سے، اردو کے قواعد سے فارسی ذرا مشکل ہوتا ہے، لہذا اس کو دھیان سے سننا ہوگا آپ کو، اور میں آپ کو کہیں کہیں بتانے کی کوشش بھی کروں گا کیسے آپ کو نکالنا ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 میں ہے کہ ذیل میں اس معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ معرفہ تو سب سے پہلے آپ نے اگر اردو میں پڑھا ہوگا کہ معرفہ کسے کہتے ہیں تو ہی آپ نکال سکتے ہیں۔ معرفہ کہتے ہیں خاص نام کو، معرفہ کہتے ہیں خاص نام کو۔ دیکھیے باغ جو ہے، بہت سارے باغ ہیں، یعنی بہت فلوریاں ہیں۔ کوہ منے ہوتا ہے پہاڑ، تو پہاڑ بہت سارے ہیں، لیکن ایران لفظ جو ہے صرف اونلی فور ایک ہے پورے دیش کے اندر، تو آپ کا ایران ہو جائے گا معرفہ، یعنی کہ خاص نام ہو جائے گا۔ معرفہ کہتے ہیں اسم من نام، اور معرفہ من خاص، اسم معرفہ خاص نام کو معرفہ کہتے ہیں، لہذا ایران آپ کہتے ہیں صحیح ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 میں، درج ذیل میں اسموں میں اس میں صفت کو چننا ہے۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت آپ کو جاننا ہوگا، صفت کسے کہتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں ابھی ٹائم نہیں ہے، اب چاہے تو میرے گرامر ویڈیو اردو دیکھ سکتے ہیں۔ صفت کہتے ہیں خوبی اور خرابی کو۔ احمد، نیک، درخت، شیراز۔ تو نیک جو ہے خوبی ہے، اور برا ہوتا تو خرابی ہوتا، تو خوبی ہو یا خرابی اس کو ہم صفت کہتے ہیں، اس میں آپ کا نیک کیا ہے؟ صفت ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 میں، ذیل کے اسموں میں اسم ذات کی نشاندہی۔ اسم ذات کون ہے؟ ذات، دولت مند، دلیر اور درخت بتائیں گے۔ سوال نمبر 3 میں صحیح جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کا جواب ہوگا آپ کا درخت ہوگا، ایک اوریجنل ایک ذات ہے۔ درخت ایک ذاتی ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 میں، ذیل کے مثال میں عرف کون ہے؟ عرف کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو جاننا پڑے گا۔ جب تک آپ اردو کے گرامر کو صحیح سے نہیں پڑھیں گے ڈیفینیشن کے ساتھ یا فارسی کے گرامر کو، تب تک نہیں نکال سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گرامر کی ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اردو گرامر صحیح سے آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فارسی بھی آسانی سے آپ نکال سکتے ہیں۔ تو ذیل کے مثال میں عرف کون ہے؟ الف خیام، بے ابو القاسم، جیم علامہ اور دال میں شیخو۔ صحیح جب ہوگا آپ کا آپشن کیا؟ دال ہوگا، شیخو۔ کیوں کہ شیخ نام ہے، لوگ شیخو شیخ بولتے ہیں، عرف کہتے ہیں جس نام سے انسان مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ ابن مریم کس کی مثال ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابن مریم، اب بتائیے عرف ہے، لقب ہے، خطاب ہے، کنیت ہے؟ تو سیکھ لیجیے آپ کے پاس اگر ٹائم ہے سیکھیے گا۔ عرف وہ نام کہ اصلی نام سے ہٹ کر جس نام سے انسان مشہور ہو جائے اس کو عرف بولتے ہیں۔ لقب آپ کے اچھے کام کے بنا پہ یا برے کام کے بنا پہ عوام سے جو نام ملتا ہے اس کو ہم اس کو لقب بولتے ہیں۔ اور خطاب حکومت کی طرف سے ملنے والے نام کو خطاب کہتے ہیں۔ اور کنیت جو آپ کے رشتے کو بتائے اس کو ہم کنیت کہتے ہیں۔ ابن مریم کیا معنی ہوگا؟ مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا، بنت محمد، محمد کی بیٹی، ابو بکر، بکر کے باپ، تو ابن، ابو، بنت اور ام، یہ 5-6 الفاظ ہیں جو ہم نے گرامر کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھایا ہے اردو گرامر میں۔ اس کو آپ پڑھیں گے تو پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر کنیت جو ہے آپ کا کیا ہے؟ یہ ہے ابن مریم کنیت ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 6 میں، لفظ اکنو کا کون معنی صحیح ہے؟ اکنو کا کون معنی صحیح ہے؟ تب، جب، اب، کب بتائیں گے۔ سوال نمبر 6 کا جواب کیا ہوگا؟ اکنو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا، اکنو کا معنی ہوتا ہے اب، اکنو مانے اب۔ سوال نمبر 7 میں، علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 1 2 4 5۔ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح جواب کیا ہوگا؟ علم کہتے ہیں ایک نام کو، اور بھی نام ہوئے تو نام کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح جواب آپ کا آپشن دال، 5 نام ہوتا ہے۔ کون کون ہوتا ہے؟ خطاب، لقب، کنیت، تخلص، عرف، یہ 5 نام ہوتا ہے۔ علم میں 5 نام ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8 دیکھتے ہیں کہ دہلی کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ دہلی کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا اسم کہتے ہیں کسی بھی چیز یا جگہ کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ دہلی آپ کا کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا آپ کا دہلی آپ کا اسم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 9، بدا کون سا فعل ہے؟ بدا کون سا فعل ہے؟ فعل امر، فعل نہیں، فعل مضارع؟ تو جواب بتائیں گے۔ سوال نمبر کون سا فعل ہے؟ یہ 9 کا جواب کیا صحیح ہوگا؟ بدا کون سا فعل ہے؟ صحیح جواب آپشن الف ہوگا، فعل امر ہے، فعل امر۔ امر کہتے ہیں جس میں کسی کام کو حکم دیا جائے، فعل نہیں کہتے جس میں کسی کام سے منع کیا جائے، اور فعل مضارع جس میں ماضی، حال اور مستقبل دونوں پائے جائے اس کو بولتے ہیں فعل مضارع۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر، دم بدم، دم
بدم میں بے کا استعمال کس معنی میں ہوا ہے؟ بے کا معنی کس معنی میں ہوا ہے بتائیں گے آپ؟ صحیح جواب، صحیح جواب اتصال کے لیے ہوا ہے۔ کس سے ہوا ہے؟ اتصال کے لیے ہوا ہے۔ کس کے لیے ہوا ہے؟ اتصال کے لیے۔ صحیح جواب اتصال کے لیے ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوال 11 میں مد ذیل میں حروف کون سے ہیں؟ حروف کون سے ہیں؟ یہ گرامر آپ کو صرف پڑھائیں گے، کتنا پڑھائیں گے آپ؟ صرف 28 گرامر پڑھائیں گے۔ مد ذیل میں حروف کون ہے؟ حرف کون ہے؟ الف، را، بے، رب، جیم، روز۔ اس میں حروف کون ہے بتائیں گے؟ صحیح جواب دیکھیے الف ہوگا۔ کیوں کہ الف، با، تا، سا، جیم، دال، زال، را پڑھتے ہیں نا، یہ حرف ہو گیا۔ اور رب تو ایک جملہ ہے، ایک لفظ مکمل ہے۔ اور روز بھی ایک کیا ہے؟ ایک لفظ ہے جس کا معنی آتا ہے رب منے پالنے والا، روز منے دن۔ اور را جو ہے ایک حرف ہے، اس کو بولتے ہیں حرف بولتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 12 میں الفاظ ذیل میں سے اس میں نکرہ کی مثال سنیے۔ معرفہ اور نکرہ، معرفہ خاص نام کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، اور نکرہ عام نام کو کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بول سکتے ہیں۔ خالد جو ہے نا، خالد یہ آپ کا اس میں معرفہ ہے۔ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ کتاب جو ہے پٹنہ جو ہے اس میں معرفہ ہے، دہلی سے معرفہ ہے۔ اور رہ گئی جناب کتاب، کتاب کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، یعنی کہ ایک کتاب میں کوئی کتاب، چھوٹی کتاب، بڑی کتاب، عربی کتاب، فارسی کتاب، بائبل، گیتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کتاب یہ ایک نکرہ ہے۔ خالد، پٹنہ، دہلی آپ کا یہ معرفہ۔ یہ گرامر آپ کو بہت خاص طور سے پڑھنا پڑے گا۔ سوال نمبر 13 میں سراپا میں درمیانی الف کا استعمال کس معنی میں ہوا ہے؟ سراپا میں درمیانی الف کا استعمال کس معنی میں ہوا ہے؟ اتصال، زائد، عطف اور قسم کے لیے بتائیں گے۔ سراپا میں الف جو ہے سراپا، سین، را، الف، پا پہ ہے نا، تو پے کے بعد بھی الف ہے اور رے کے بعد بھی الف ہے، لیکن پوچھ رہا ہے کہ بیچ والا یعنی جو درمیانی ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ تو بتائیں گے سوال نمبر 13 کا صحیح جواب الف، یعنی کہ اتصال کے لیے۔ کس کے لیے؟ اتصال کہتے ہیں ملاوٹ کے لیے، ملانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 14 میں ضمیر متصل کی مثال مد ذیل میں سے کون سی ہے؟ ضمیر متصل کی مثال نام تو، نامش، نام من بتائیں گے۔ سوال نمبر 14 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ضمیر متصل کی مثال ذیل میں سے کون سی ہے؟ صحیح جواب آپشن آپ کا بے ہوگا، نامش اس کا نام، نام من میرا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 15 میں ذیل میں اس میں اسموں میں منادہ کون ہے؟ ای، یا خدا، قلم، زید، دعا۔ ای، آ لکھا ہے نا، یہ کون چیز ہے اس میں منادہ؟ اس میں منادہ کون ہے؟ منادہ کون ہے بتائیں گے؟ سوال نمبر 15 کا صحیح جواب دیکھیے اس میں منادہ جو ہے نا یا خدا ہے۔ ایک قاعدہ یاد کیجیے گا آپ گرامر، کہ جس لفظ سے کسی کو پکارا جائے کیا ہوتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں ندا، اور جس کو پکارا جائے اس کو بولتے ہیں منادہ۔ یا خدا، اے خدا، یہ آپ کا منادہ خدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 16 میں گفتم میں میم کس قسم کی ضمیر ہے؟ گفتم میں میم کس قسم کی ضمیر ہے؟ فاعلی ہے، مفعولی ہے، اضافی ہے؟ گفتم میں میم، گفتم مانا ہوتا ہے میں نے کہا، گفتم گفت اس نے کہا، گفتم میں نے کہا، ٹھیک نا۔ تو بتا رہا ہے کہ پوچھ رہا ہے گفتم میں میم کس قسم کی ضمیر ہے؟ سوال نمبر 16 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ صحیح جواب آپشن آپ کا الف صحیح ہے، فاعلی ہے۔ سوال نمبر 17 میں ہے مد ذیل میں مثالوں میں ضمیر متکلم چنی۔ متکلم من، تو، او، من، تو، او۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ صحیح جواب ہوگا آپشن آپ کا الف ہوگا، من، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کا 18 میں لفظ درد کلمہ کی کون سی قسم ہے؟ درد کلمہ کی کون سی قسم ہے؟ اسی میں فعل کی حرف ہے درد بتائیں گے آپ، اسی میں فعل کی کون سی قسم ہے؟ سوال نمبر 18 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ یہ درد جو ہے یہ آپ کا اسم ہے، کیا ہے؟ اسم ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 19 میں لفظ قرض کیا ہے؟ اسی میں فعل کی حرف ہے، قرض کیا ہے؟ درد تو ہو گیا اسم، اور قرض کیا ہے بتائیں گے؟ قرض کیا ہے؟ صحیح جواب قرض آپ کا فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ درد ایک نام ہے اور قرض کیا؟ ایک فعل ہے، قرض اس نے کیا، قرض اس نے کیا تو فعل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 20 میں آموزد کس مصدر کا لفظ ہے؟ آموزد کس مصدر کا لفظ ہے؟ آزمودن، آمیختن، آموختن۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ آموزد کس مصدر کا مضارع ہے؟ سوال نمبر 20 صحیح جواب
आमुख्तन होता है सीखना सिखाना, उसी से आमोजद है, आमोजद आमुख्तन में होता है सीखना सिखाना। सवाल नंबर 21 देखते हैं हम, झैल इसमें इसमें नकरा कौन सा, फिर वही आ गया, इसमें नकरा कौन सा है, पटना को सफ़ेद और कलकत्ता। देखिए इसमें नकरा पूछ रहा है, तो पटना हो जाएगा आपका मारफा, क्या हो जाएगा, मारफा हो जाएगा। सफ़ेद एक रंग हो गया, आप हो जाएगा मारफा, और कलकत्ता हो जाएगा, और को जो है ना पहाड़ है, तो बहुत सारे पहाड़ हैं, तो ये आपका नकरा हो जाएगा। हिमालय पहाड़ है, तूर पहाड़ है, सीना पहाड़ है, तो ये को हो जाएगा आपका नकरा हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, नीचे दिए हुए इसमों में से इसमें ज़ात को चुनना है। ज़ात, ज़ात किसे कहते हैं, जो ओरिजिनल हो ना, नेक, बद, रोशनी, इसमें ज़ात को चुनना है। नेक, बद और रोशनी पूछना है कि इसमें ज़ात कौन सा है। सवाल नंबर 22 में सही जवाब क्या होगा। चलिए ये जो है ना आपका जीम हो जाएगा रोशनी, इसमें ज़ात है। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, मसदर मालिदन से झैल में से इसमें आला कौन है। मालिदन मतलब होता है मलना, रगड़ना, मलना। मालिदन से मंदरजैल में इसमें आला कौन सा है। जो स्टूडेंट कभी क्लास में पढ़ते होंगे मदरसे में, फारसी अव्वल दोम सोम चार में पढ़ते होंगे, उनको सब पता होगा मालिदन मतलब होता है मलना और रगड़ना। तो पूछ रहा है इसमें मसदर क्या है, मसदर मालिदन से इसमें आला कौन सा है, बताएंगे आप। इसमें आला, सही जवाब क्या होगा आपका, मालिदन से इसमें आला कौन होगा, रुमाल, आला, मालिश, पायमाल चुनेंगे आप। अगर आपने पढ़ा है तो देखते हैं इसका जवाब क्या देते हैं सही आप। ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि आपने अगर फारसी किताब मदरसा में पढ़ा होगा तो मुझे जवाब देंगे मसदर मालिदन से झैल में इसमें आला कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में, जो नाम किसी रिश्ता के बना पे हो उसे क्या कहते हैं। मैंने अभी पढ़ाया था आपको, जो नाम किसी रिश्ते के बना पे उसे क्या कहते हैं, कुन्नियत, उर्फ, लक़ब, खिताब। सही जवाब कुन्नियत है। सवाल नंबर 25 में, झैल में लक़ब की मिसाल कौन सी है। खान बहादुर, हाफिज़ अब्दुल हसन, पेदरे मिल्लत, बताएंगे आप। लक़ब की मिसाल, सही जवाब आपका होगा पेदरे मिल्लत। ये आवाम से मिलता है, आपने खिदमत किया तो लोग बोलते हैं मिल्लत के बाप है। मिल्लत के यानी कि मिल्लत की खैर खाई करने वाले हैं। सवाल नंबर 26 में, रवद किस मसदर का मुजारा है। रवद किस मसदर का मुजारा है, जानते हैं। सही होगा आपका रफ्तन से होगा। रफ्तन मतलब होता है जाना, रवद में माना में आएगा। सवाल 27 में, मज़ैल सेगों में वाहिद मुतकल्लिम कौन सा है। करदा अस्त, करदा अम, करदा एद, करदा एम। देखिएगा ये सब है ना वाहिद गायब, जामा गायब, वाहिद मुतकल्लिम, जामा मुतकल्लिम, ये आपको फारसी पढ़ना होगा। करदा अम ये आपका मुतकल्लिम है, करदा एम जामा मुतकल्लिम है ना, करदा अस्त है ना ये वाहिद गायब आपका है। ठीक है, तो हो गया आपका करदा अम वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा। सवाल 27 देखते हैं, जो 28 देखते हैं। झैल में मनज़ैल फ़ेलों में फ़ेल माजी एहतमाली कौन सा है। बाप रे बाप, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ़ेल माजी एहतमाली, ये तमाम चीज़ें उर्दू के ग्रामर से रिलेटेड हैं। आमदा अस्त व आया है, आमदा बुद व आया था, आमदा बाशद व आया होगा, मियामद व आता है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना होगा कि एहतमाली, और एहतमाली कहते हैं जिसमें कि ज़माने का शक पैदा होता है। आमदा बाशद व आया होगा, आमदा बाशद वो आया होगा, या आपका यही सही है। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ग्रामर से आप मुतमईन होंगे। इंशाअल्लाह फिर आपके लेके मिलेंगे हम कुछ खास क्वेश्चन, जो मुख्तसर तरीन क्वेश्चन होगा, जो आपको याद करना होगा दूसरी वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफिज़।